آٹا بحران پھر سر اٹھانے لگا، ڈویژن بھر میں آٹا چکیوں کو گندم کی فراہمی بند، گندم کے ذخائر کم ہونے اور گندم سپلائی میں ترامیم کو جواز بنایا گیا۔ دیسی آٹا فی کلو 65 روپے، قیمت 70 روپے سے تجاوز کرنے کا امکان، سستی گندم کی فراہمی کے باوجود حکومتی پالیسی پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں چکی ایسوسی ایشن کوٹا کی عدم بحالی۔ مرغی کا گوشت پھر مہنگا، چنیوٹ میں فی کلو ریٹ 240 روپے تک جا پہنچا، سبزیوں کے اونچے دام، دیگر اشیاء بھی پہنچ سے باہر ہونے لگی، شہری مہنگائی سے پریشان، حکام کو ریلیف کے لیے اقدامات کی دہائی۔ کپاس کی کم پیداوار مہنگائی کا ایک اور خطرہ منڈلانے لگا، دھاگا مہنگا ہونے سے کپڑے کی قیمت میں بھی اضافہ، کاٹن کپڑوں کی قیمت 15 سے 25 روپے میٹر تک بڑھا دی گئی۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ نے قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سٹی 41 بنا بھوانا کے مظلوم خاندان کی آواز، چک 223 سے خاتون کے اغوا کا مرکزی ملزم گرفتار، ایس ایچ او کو دبنگ کارروائی بھاری پڑ گئی، ملزم کے رشتہ دار وکیل کی کال پر تحصیل بار نے ہڑتال کر دی۔ محمد پورہ گلبرگ فیصل آباد میں بھتہ نہ ملنے پر ملزمان کی فائرنگ، 21 سالہ نوجوان عمر ظہیر زخمی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں 2 نامزد اور 2 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ چنیوٹ سے جعلی نکاح رجسٹر کرنے والا نکاح خواہ گرفتار، جعلی طریقہ سے نکاح رجسٹر کرنے والا دلہا بھی پکڑا گیا، محکمہ اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر لیا۔ جنگ قادرپور کے علاقے مونگڑ میں کھلونا بم پھٹ گیا، 2 افراد شدید زخمی، تشویشناک حالت میں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل، پولیس کے مطابق کلہاڑی کھلونا بم سے ٹکرا گئی جس فیصل آباد میں ایل پی جی گیس ریفلنگ کے دوران آگ بھڑکنے کا خوف، احمد پور سیال کے شہری بھی تشویش میں مبتلا، گڑھ مہاراجہ کی گلی محلوں میں جاری گیس ریفلنگ کا کام آبادی سے دور منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈویژن بھر میں پولیو کے 8 کیسز رپورٹ، حکمت عملی بنانے کے لیے بڑوں نے سر جوڑ لیے، چیف سیکرٹری ملک جواد رفیق کی جرس صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، کمشنر عشرت علی اور ڈی سی محمد علی نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ جھنگ کی مصروف ترین کچہری روڈ پر غیر قانونی پارکنگ مافیا کا قبضہ، ڈی سی آفس، ڈی پی او آفس، ضلعی عدالتیں اور تحصیل کونسل بھی اسی روڈ پر واقع، انتظامیہ پارکنگ ختم نہ کرا سکی، تحصیل کونسل نے ٹریفک پولیس کو خط لکھ دیے۔ کم از کم اجرت 17,500 عمل درآمد نہ کرنے والے فیکٹری مالکان کی پکڑ، محکمہ لیبر فیصل آباد نے 3 روزہ مہم کا آغاز کیا، سخت قانونی کارروائی کا عندیہ۔ پیٹمک اشیاء کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون بنے گا، کام تیزی سے جاری، 397 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، 2 لاکھ تک براہ راست نوکریاں دی جائیں گی۔ سی ای او عامر سلیمی کا سکلیٹ طلبہ کے لیے انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا اعلی افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ، اسکیل 17 اور تمام بڑے افسران کو ٹیکس وصولی اور ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حساب دینا ہوگا، ہر افسر کی کارکردگی رپورٹ ماہانہ بنیادوں پر بورڈ کو بھجوائی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ بار جھنگ کی فیسکو حکام کے مبینہ ناروا رویے کے خلاف ہڑتال، بجلی کی تقسیم کر کمپنی شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام قرار دے دیا، غیر قانونی کنیکشن ختم نہ کرنے اور سنوائی نہ ہونے کا مدعا اٹھا لیا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ کے سیکنڈری رن وے کی تعمیر مکمل ہونے کے قریب، بعد ازاں مرکزی رن وے میں توسیع کا کام شروع کیا جائے گا، ہوائی سفر میں سہولیات ملیں گی، بوئنگ 773 طیاروں کی پروازیں بھی شروع ہوں گی۔ نہری پانی کی کمی فیصل آباد کے کسان کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی، ٹیوب ویل کے پانی سے فصلوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہوتی ہے، کسانوں کی دہائی، ایوب ریسرچ حکام کا جپسم کے استعمال کا مشورہ، نمکیات زیادہ ہونے پر صرف چاول کاشت کرنے کی ہدایت۔
جنگ انتظامیہ کی عدم دلچسپی سے ڈینگی کے پھیلاؤ کا خدشہ، زیر تعمیر سرکاری اسپتال میں کئی ماہ سے پانی جمع، غلام نبی اسپتال میں ڈینگی افزائش کے لیے ماحول سازگار، شہریوں نے انتظامیہ سے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ شورکوٹ کے سکولز میں صفائی نظام بہتر نہ بنایا جا سکا، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول عباس پورہ کے اطراف گندگی کے ڈھیر، ماحول بدبو زدہ، بچے بیمار پڑنے کا بھی خدشہ، ٹنیوٹ کے محلہ محبوب ٹاؤن میں سیوریج نظام درہم برہم، صاف پانی بھی فراہم نہ کیا جا سکا۔ بچیانہ میں سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، مین روڈ تا مرکزی قبرستان سڑک کی تعمیر دوبارہ شروع، سٹی 41 نے ناقص مٹیریل استعمال کرنے کی خبر نشر کی تھی۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں درپیش مشکلات کی فوری شکایت کریں، PHFMC انتظامیہ نے ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیے، عوام صبح 9 سے شام 5 بجے تک فون یا بذریعہ واٹس ایپ شکایات درج کرا سکیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم خبر، آج شام تک حلقہ بندیاں مکمل کر لی جائیں گی، الیکشن کمیشن کی جانب سے کل دفاتر فہرستیں اویزا کی جائیں گی، 2 اکتوبر تک اعتراضات فائنل کر کے 24 کو فیصلے سنائے جائیں گے، اپنی فہرستیں 25 اکتوبر کو اویزا ہوں گی۔ فیصل آباد ایوان صنعت اور تجارت کے بعد آفس بیررز کا انتخاب، کون صدر بنے گا، سینئر نائب صدر اور نائب صدر کا عہدہ کس کے پاس جائے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ ٹریفک پولیس فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ٹریفک قوانین آگاہی کیمپ قائم، CPO سہیل چودھری اور CTO حسن افضال نے افتتاح کیا، شہریوں نے موٹر سائیکلوں کے لیے ویو مررز اور ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس، اشارے اور ہیلمٹ مفت تقسیم کیے۔ تعلیمی ادارے کھلنے کے تیسرے روز بھی ایجوکیشن افسران کے سکولز کے دورے، فیصل آباد میں CEO علی احمد سیان نے SOPs کا جائزہ لیا، ناقص کارکردگی پر 3 ہیڈز معطل، متعدد ٹیچرز کو شوکوز نوٹسز، مجموعی صورتحال تسلی بخش قرار۔ اسلامی تعلیمات کے تحت خواتین کو حقوق سے آگاہی، قرآن انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں خواتین کے لیے حسن معاشرت کورس متعارف، خواتین کی بڑی تعداد مستفید ہوگی، معلمہ فاقرہ عالیہ لیکچرز دیں گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری سکولز میں سائنس اور IT لیبز اپ گریڈیشن منصوبہ، 7 کروڑ 25 لاکھ کی بڈس کھول دی گئی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید تنویر مرتضیٰ کی زیر نگرانی بڈس میں 10 فرموں نے حصہ لیا۔ پیٹرول کا جھنجٹ نہیں، موٹر سائیکل چلے گی بجلی پر، GC یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے طلباء نے بجلی سے چلنے والی موٹر سائیکل بنا لی، بیٹری اور موٹر کے استعمال سے الیکٹرک موٹر سائیکل تیار کی۔ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ سائنسز GCU چنیوٹ کیمپس میں شجرکاری، ڈائریکٹر ڈاکٹر فلک شیر اور اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین نے پودے لگائے، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فرخ رضوان سمیت دیگر کی شرکت۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر عدالتوں میں شجرکاری مہم جاری، جھنگ میں سیشن جج چودھری امیر محمد خان نے جوڈیشل کمپلیکس میں پودا لگایا، سینئر سول ججز سول ڈویژن شاہد محمود سمیت ججز اور وکلاء شریک۔ کا جھنجٹ نہیں، موٹر سائیکل چلے گی بجلی پر، GC یونیورسٹی شعبہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے طلباء نے بجلی سے چلنے والی موٹر سائیکل بنا لی، بیٹری اور موٹر کے استعمال سے الیکٹرک موٹر سائیکل تیار کی۔ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ سائنسز GCU چنیوٹ کیمپس میں شجرکاری، ڈائریکٹر ڈاکٹر فلک شیر اور اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین نے پودے لگائے، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فرخ رضوان سمیت دیگر کی شرکت۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر عدالتوں میں شجرکاری مہم جاری، جھنگ میں سیشن جج چودھری امیر محمد خان نے جوڈیشل کمپلیکس میں پودا لگایا، سینئر سول ججز سول ڈویژن شاہد محمود سمیت ججز اور وکلاء شریک۔ آرٹس اینڈ سائنسز GCU چنیوٹ کیمپس میں شجرکاری، ڈائریکٹر ڈاکٹر فلک شیر اور اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین نے پودے لگائے، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فرخ رضوان سمیت دیگر کی شرکت۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر عدالتوں میں شجرکاری مہم جاری،
جھنگ میں سیشن جج چودھری امیر محمد خان نے جوڈیشل کمپلیکس میں پودا لگایا۔ سینئر سول ججز سول ڈویژن شاہد محمود سمیت ججز اور وکلاء شریک۔